الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلی احبابہ المعارضین لآدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور من نور اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب دانائے غیوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام عرض کرنے کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے 11ویں شریف کی شرعی حیثیت۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال شریف یعنی آپ کا انتقال 11 ربیع الثانی یعنی اسی مہینے کی 11 تاریخ کو ہوا، اور اسی مہینے کے اندر پیر 11ویں شریف والے ان کا عرس شریف ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں اس اصال ثواب کو
11ویں شریف کا نام دیا جاتا ہے، یعنی جب آپ کی وفات 11 ربیع الثانی کو ہے تو اس حیثیت سے اس کو 11ویں شریف کہا جاتا ہے، ورنہ یہ بھی اصال ثواب کی ایک محفل ہے۔ اصال ثواب یہ ہے کہ ہم ایک عمل کرتے ہیں، اللہ جل شانہ اپنے فضل سے اس کا ثواب ہمیں عطا فرماتا ہے، تو ہم وہ ثواب کسی مرنے والے کی روح کو پیش کر دیتے ہیں، پھر کچھ مادی اشیاء ہیں جیسے زمین ہے، مکانات ہیں یا اور دنیاوی چیزیں ہیں، جب ایک کی ملک میں ہوتی ہیں تو دوسرے کی ملک سے نکل جاتی ہیں۔ جیسے میری یہ کتاب ہے، اب میرے پاس ہے، میری ملکیت ہے، لیکن اگر آپ میں سے کسی دوسرے کو میں یہ دے دوں تو اب میری ملکیت اس پر ختم ہو جائے گی۔ جب کسی کو اس کا مالک بنا دوں تو میری ملکیت سے کتاب نکل جائے گی، لیکن اصال ثواب جو ہے، ثواب یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، یہ ختم نہیں ہوتی۔ ایک کے دینے کے بعد دوسرے کی ملکیت سے نکل نہیں جاتی۔ مثلا ہم نے ایک بار سبحان اللہ کہا تو اس کا ثواب میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک وہ پیش کر دیا، تو اب آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک اس کا ثواب جو جو اس کا اہل ہوا ان سب کو برابر برابر ملے گا، اور پھر میرے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ یہ ہے اصال ثواب۔ اس پر قرآن و سنت کے بے شمار دلائل ہیں، ان میں سے ایک آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ جل شانہ نے پہلے مہاجرین صحابہ کرام کی تعریف کی، ان کی عظمت اور شان بیان فرمائی، اور اس کے بعد رب کائنات نے انصار صحابہ کرام جو مدینے پاک میں تھے ان کا ذکر کیا، ان کے بارے میں اللہ نے گارنٹی دی کہ وہ کامیاب ہیں۔ اور پھر تیسرا گروہ، یعنی یہ تین کامیاب جو گروہ ہیں، تیسرا گروہ اس کا اللہ نے ذکر کیا، فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو مہاجرین اور انصار کے بعد آئے، یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے۔ یہ اپنی بخشش مانگنی ہے۔ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے سبقت لے گئے، ہم سے پہلے چلے گئے۔ گئے کیسے ہیں؟ بالایمان، ایمان کے ساتھ۔
اب یہ دعا جو ہے مانگنے والے مہاجرین انصار کے بعد یعنی تابعین سے لے کر قیامت تک یہ سارے مسلمان ہیں، دعا مانگی گئی۔ اب اگر یہ کام کسی کے لیے دعا مانگنا یا کسی کو ایصال ثواب کرنا یہ فضول اور عبث ہوتا تو اللہ جل شانہ ان لوگوں کی تعریف نہ کرتا، لیکن اللہ نے ان کی تعریف بھی کی اور پھر آگے جو ذکر کیا یہ بندے کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، یا اللہ تو ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے بارے میں ٹیڑھ نہ بنانا۔ اب پیچھے کس کی بات ہے؟ دعا کی۔ کس کی بات ہے؟ دعا کی۔ اگر پیچھے گندم کی بات ہوتی تو ہم کہتے کہ گندم میں کھوٹ نہ بنانا، اگر چاول کی بات ہوتی تو چاول کے لحاظ سے ہم کہتے کہ کھوٹ نہ بنانا، لیکن یہاں پیچھے بات ہے دعا کی، تو آگے بھی جس کی نفی ہو رہی ہے کہ یا اللہ کھوٹ نہ بنانا، وہ کس اعتبار سے ہے؟ دعا کے اعتبار سے، کہ یا اللہ ایمان والوں کے بارے میں دعا مانگنے کے سلسلہ میں ہمارے دل میں کھوٹ نہ بنانا۔ بے شک تو بخشنے والا، تو رحم کرنے والا مہربان ہے۔ تو اب یہ دعا مانگنے والے بعد میں ہیں، جانے والے پہلے ہیں۔ اگر یہ فضول اور عبث ہوتا تو اللہ کبھی بھی ان لوگوں کی تعریف نہ کرتا، لیکن ان کی تعریف ہوئی ہے تو پتہ یہ چلا کہ پہلے گزر جانے والوں کے لیے دعا مانگنا یہ ان کے بارے میں دل کے صاف ہونے کی نشانی ہے۔ جس کے دل میں ایمان والوں کی کھوٹ ہوگی، جس کے دل میں ایمان والوں کا بغض ہوگا، وہ کبھی ان کے لیے دعا نہیں مانگے گا۔ یہ رب کا قرآن ہے۔ اور پھر اس پر بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک صحابی حضرت عمر بن عاص، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا باپ اس کا نام تھا عاص بن وائل، یہ کافر تھا۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی حضرت عمر بن عاص کے والد جو کافر تھا، اس نے یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لیے تم نے 100 غلام آزاد کرنے ہیں۔ کتنے؟ 100 غلام۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک تھے حشام بن عاص، ایک تھے عمر بن عاص۔ اب یہ دونوں بیٹے مسلمان ہیں، باپ کافر ہے، تو جب باپ نے مرتے ہوئے یہ وصیت کی تو حشام بن عاص صحابی رسول، انہوں نے 50 غلام آزاد کر دیے، لیکن عمر بن عاص نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھ نہ لوں۔ اب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ عاص بن وائل
اس نے مرتے ہوئے یہ وصیت کی کہ تم نے اور میرے بھائی نے یعنی ہشام بن آس نے 100 غلام آزاد کرنے ہیں۔ میرے بھائی نے تو وہ غلام آزاد کر دیے، اب میں اپنے باپ کی طرف سے 50 غلام آزاد کر دوں تو میرے باپ کو کچھ فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا لو کان مسلما، اگر وہ مسلمان ہوتا، کیا ہوتا؟ لو کان مسلما، اگر وہ مسلمان ہوتا، لحججتم عنہ او تصدقتم عنہ او آتقتم عنہ، فرمایا اس کی طرف سے تم حج کرتے، اس کی طرف سے تم صدقہ کرتے اور اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے، فبالغہ ذالک، تو سرکار نے فرمایا پھر اسے یہ پہنچتا۔ اگر وہ مسلمان ہوتا تو پھر اسے فائدہ ہو جاتا، لیکن کیونکہ اب وہ مسلمان نہیں تھا، کافر مرا ہے، اس لیے اسے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو ایصال ثواب کرنے والا ہے وہ بھی مومن ہو، اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ بھی مومن ہو، تو پھر ثواب پہنچتا ہے، پھر ثواب پہنچتا ہے۔ اب بات آ گئی 11ویں شریف کی۔ 11ویں شریف یہ بھی ایصال ثواب ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ ہم نفلی صدقہ دیتے ہیں، اور پھر صدقے کی بھی 2 قسمیں ہیں، ذرا توجہ سے سنیں۔ صدقے کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے صدقہ واجبی، ایک ہے صدقہ نفلی۔ صدقہ واجبی جو ہے یہ کوئی بندہ منت مان لیتا ہے کہ کوئی بندہ بیمار تھا، وہ کہتا ہے کہ فلاں بندہ اگر ٹھیک ہو گیا تو میں اس کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ دوں گا۔ یا کوئی بندہ سفر میں تھا تو گھر والے یہ صدقہ مان لیتے ہیں، یہ نظر مان لیتے ہیں کہ اگر فلاں ہمارا بندہ گھر آ گیا تو ہم صدقہ دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں صدقہ واجبی۔ کیا کہتے ہیں؟ صدقہ واجبی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بندہ صدقہ مان رہا ہے، جو نظر مان رہا ہے، وہ خود نہ کھائے۔ کیا نہ کرے؟ جو صدقہ واجبی ہے، کون سا صدقہ؟ نظر والا صدقہ، وہ خود نہ کھائے بلکہ وہ کسی غریب کو دے۔ کس کو دے؟ امیر کو نہ دے، غریب کو دے۔ وہ کسی مستحق کو دے، مستحق کو دے، اور کسی وہ جو صدقے کا حقدار ہے اس کو دے، خود نہ کھائے۔ لیکن ایک صدقہ نفلی ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھا گیا یا حضرت ہم صدقہ دینا چاہتے ہیں، کس کو دیں؟ تو غوث اعظم نے فرمایا کس طرح کا ہے؟ عرض کی یا حضرت ہم نفلی صدقہ دینا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا غریب کو بھی دے دو، امیر کو بھی دے دو، اس سے امیر بھی کھا سکتا ہے، غریب بھی کھا سکتا ہے، بندہ خود بھی کھا سکتا ہے۔ تو یہ 11ویں شریف جو ہم دیتے ہیں یہ کیا ہے؟ صدقہ نفلی۔ کیا ہے صدقہ؟ صدقہ کیا ہے؟ نفلی۔ اب یہ صدقہ ہے، اس کی 2 جہتیں ہیں۔ ایک ہے اللہ کی عبادت کی جہت، یعنی جو صدقہ ہم دے رہے ہیں، کیا ہے؟ جو ہم صدقہ دے رہے ہیں یہ اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت کے لحاظ سے یہ اللہ کے لیے ہے۔ اور ایک اس کی جہت حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ صدقہ غوث اعظم کے لیے ہے۔ یہ صدقہ مقصد کیا ہے؟
اصال ثواب۔ اس پر میں چند دلیلیں پیش کروں گا۔ اس میں سے پہلی دلیل کہ عبادت ایک ہے، اس کی نیتیں دو ہیں۔ یہ میرے پاس ابو داؤد شریف ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ فوت ہو گئی، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ام سعد ماتت، یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، میری ماں فوت ہو گئی ہے، فَأَيُّ الصَّدْقَةِ أَفْضَلُ، یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے کہ میں اپنی ماں کے لیے وہ صدقہ کروں؟ تو اب جہاں جیسی ضرورت تھی سرکار نے ویسا ہی حکم دیا، فرمایا الماء، پانی۔ مدینہ پاک میں پانی نہیں تھا تو فرمایا پانی۔ تو حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فحافرا بیرا، انہوں نے ایک کنواں کھدوایا، حضرت سعد نے ایک کنواں کھدوایا۔ کھدوانے کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وہ صحابی کہنے لگے ہذہ لأم سعد، ہذہ لأم سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ اب اس کی بھی دو جہتیں ہیں، ایک ہے صدقہ، صدقہ کی جہت، وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ عبادت کی نیت کس کے لیے ہے؟ وہ جو کنواں کھدوایا نا، اس کا جو پانی لوگ پیئیں گے وہ کس لیے تھا؟ اللہ کے لیے۔ ان کا اپنا کوئی فائدہ اس میں نہیں تھا، وہ صرف اللہ کے لیے انہوں نے دیا۔ اور ایک اس کی جہت تھی ثواب کے لیے، وہ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی والدہ کے لیے کہا کہ یہ کنواں میری ماں کے اصال ثواب کے لیے ہے۔ اس طرح ہم کہتے ہیں یہ 11ویں غوث پاک کے لیے ہے۔ 11ویں کیا ہے؟ صدقہ۔ اور اس کا ثواب کس کو پہنچے گا؟ غوث اعظم کو۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ صرف کسی کی طرف نسبت کر دینے سے چیز حرام ہو جاتی ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ 11ویں 12ویں 13ویں یہ نسبت جو کر دو گے یہ غیر اللہ کی طرف تو حرام ہو جائے گی، تو یہ ابو داؤد شریف کے اندر بھی حدیث موجود، مسلم شریف کے اندر بھی موجود، بے شمار کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب پوچھتے ہم یہ ہیں، بتاؤ یہ کنواں جو حضرت سعد کی ماں کی طرف منسوب ہوا، کس کی طرف منسوب ہوا؟ ہذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ اب یہ نہیں کہا گیا یہ کنواں اللہ کے لیے ہے، حالانکہ تھا تو اللہ کے لیے نا، کیونکہ مسلمان عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرتا، اس لیے اس کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا۔ تو یہ کہا گیا ہذہ لأم سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ تو اب بتاؤ اس کا پانی حرام ہو گیا یا حلال ہے؟ اگر کہو کہ غیر اللہ کی طرف منسوب ہونے سے چیز حرام ہو جاتی ہے تو اس کنویں کا پانی بھی حرام ہونا چاہیے، حالانکہ اس کنویں کا پانی اللہ کے رسول نے بھی پیا، اللہ کے رسول کے صحابہ نے بھی پیا، تو پتہ یہ چلا کہ صرف منسوب ہو جانے سے چیز حرام نہیں ہوتی۔ اب اس پر دوسری دلیل کہ چیز صرف منسوب ہو جانے سے
حرام نہیں ہوتی. یہ بخاری شریف ہے. بخاری شریف اس میں ایک صحابی ہیں حضرت اتبان بن مالک. کیا نام ہے؟ اتبان بن مالک. یہ صحابی بدری صحابی ہیں. بدری کا مطلب ہے کہ جنگ بدر جو پہلی جنگ ہے اس میں انہوں نے شرکت کی ہے اور ان کا مقام و مرتبہ بڑا ہے بدر والوں کا. تو آخر عمر میں ان کی نظر بالکل بند ہو گئی. تو یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ قد انکرت بصری. یا رسول اللہ میری نگاہ چلی گئی ہے، میں نابینا ہو گیا ہوں. اور یہ جو ہیں یہ امام تھے اپنی قوم کے. کہا انا اصلی لقومی، میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا تھا. فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جہاں میں جس قوم کو نماز پڑھاتا ہوں، جس قبیلے کا میں امام ہوں، ان کے اور میرے درمیان ایک وادی ہے جسے ہم پنجابی میں کسی بولتے ہیں. تو جب بارش آتی ہے اس میں پانی آ جاتا ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم استطع ان آتی مسجدہم. یا رسول اللہ مجھے میں طاقت نہیں رہتی کہ میں ان کی مسجد میں جا سکوں. یعنی بارش آ جاتی ہے، پانی آ جاتا ہے، میری آنکھیں نہیں ہیں، اب میں اپنی قوم کو وہاں جا کر نماز نہیں پڑھا سکتا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وددتو ان تاتینی فتصلی فی بیتی. یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر آئیں اور آ کر میرے گھر میں نماز پڑھیں. یا رسول اللہ آپ آئیں اور آ کر میرے گھر میں نماز پڑھیں. فاتخذہ مصلی. یا رسول اللہ جہاں آپ نماز پڑھیں گے اس جگہ کو میں جائے نماز بنا لوں گا، یعنی میں وہاں نماز پڑھا کروں گا. برکت کے لیے آپ تشریف لائیں تو میرے گھر میں نماز پڑھیں. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ سأفعل انشاءاللہ. فرمایا اللہ نے چاہا تو میں جلدی تمہارے گھر آ جاؤں گا. یہ جمعے کا دن تھا جب انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی. ہفتے صبح حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں، سرکار بھی ساتھ ہیں. تو جب سورج بلند ہوا، یعنی فجر کی نماز کے بعد جب چاشت کا وقت ہوا، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. فاستاذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذنت لہ. کہتے ہیں کہ سرکار میرے گھر میں آئے اور پھر مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگی. میں نے سرکار کو اجازت دے دی. تو کہتے ہیں اب سرکار جب اندر داخل ہوئے لم یجلس حتی دخل البیت. سرکار گھر میں آئے ابھی بیٹھے نہیں، تشریف نہیں رکھا. تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات پوچھی. یہ بخاری ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این تحب ان اصلی لک. اے اتبان بن مالک تو کہاں چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں؟ کس کے لیے؟ اب نماز ہے. سرکار اتبان بن مالک سے کہہ رہے ہیں، بخاری ہے کہ اے اتبان بن مالک این تحب ان اصلی لک من بیتک. اے اتبان بن مالک تو کہاں چاہتا ہے، تو کہاں پسند کرتا ہے کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں تیرے گھر میں؟ اب کیا یہ کہو گے کہ سرکار نے نعوذ باللہ شرک کر دیا؟
اگر وہ اصول لیا جائے جو لوگ 11ویں شریف میں بیان کرتے ہیں تو پھر تو یہ نماز بھی درست نہیں تھی، کیونکہ اس میں بھی نماز کی نسبت اتبان بن مالک کی طرف کی گئی۔ فرمایا اتبان بن مالک تم کہاں چاہتے ہو کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں؟ اب ایک ہے حدیث، ایک ہے قرآن۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ ان اصلی لکا، کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں۔ کس کو؟ اتبان بن مالک کو۔ کس کو؟ سرکار ان کو کہہ رہے ہیں نا میں تیرے لیے نماز پڑھوں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے پیارے محبوب کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اب اگر بظاہر دیکھیں تو حدیث اور قرآن میں تضاد ہے۔ اگر بظاہر ان کا اصول دیکھیں نا جو وہ اصول اپنائے ہوئے ہیں کہ تم نے 11ویں شریف غوث اعظم کے لیے کہہ دی تو اب یہ وہ حرام ہو گئی ہے، اگر وہ اصول لیا جائے تو یہ نماز بھی تو قرآن کے خلاف بن رہی ہے۔ لیکن اس عبادت نماز میں بھی دو جہتیں ہیں۔ ایک جہت ہے عبادت کی، کیا ہے؟ ایک جہت ہے عبادت کی، ایک جہت ہے برکت دینے کی۔ عبادت کی جہت اللہ کی طرف ہے، یعنی سرکار کی جو نماز تھی جو اتبان بن مالک کے گھر پڑھی گئی وہ کس کے لیے تھی؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے تھی؟ کس کے لیے تھی؟ اللہ کے لیے۔ اور اس میں جو برکت دینا مقصود تھی وہ اتبان بن مالک کے لیے تھی۔ تو اب عبادت مسلمان ہو اور سید الانبیاء ہو تو ان کے بارے میں تو یہ کوئی خیال ہی نہیں کر سکتا کہ یہ غیر اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس لیے اس عبادت کی جہت ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ جو برکت دینے والی جہت ہے اس کو ذکر کر دیا گیا۔ بات سمجھ آئی ہے 11ویں شریف کی؟ 11ویں شریف کیا ہے؟ صدقہ نفلی۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ انٹلیٹل بول دے بے، یہ صدقہ ہے۔ ہم چاول پکاتے ہیں، گوشت پکاتے ہیں، سوئیاں پکاتے ہیں، ہم اگر کوئی مٹھائی لا کے تقسیم کرتے ہیں اس میں ہماری نیت جو ہوتی ہے وہ صدقہ نفلی کی ہوتی ہے، اس پر جو اللہ ثواب دیتا ہے وہ ہم غوث اعظم کی روح کو پیش کر دیتے ہیں۔ یہ ہے 11ویں شریف۔ سمجھ آئی ہے؟ اب تیسری دلیل حدیث پاک سے، یہ کتاب الآثار امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ان کی یہ احادیث کی کتاب ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 102 ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بکریاں رکھی تھیں۔ ان بکریوں میں سے ایک بکری انہوں نے سرکار کے لیے رکھی تھی، سما شاتن لرسول اللہ، انہوں نے ایک بکری سرکار کے نام کی رکھی تھی۔ کس کے نام کی؟ سرکار کے نام کی بکری رکھی تھی۔ اب حضرت عبداللہ بن رواحہ جب بکریاں آتی کان یتعاہدھا، وہ غور سے دیکھتے اس بکری کو۔ کس کو؟ جو سرکار کے لیے رکھی تھی۔
اس پر توجہ دیتے ہیں۔ وَيَنْظُرُ إِلَيْهَا، اس بکری کی خود نگرانی کرتے تھے، اس کی نشو و نما کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جو بکری رکھی وہ کس کے لیے رکھی؟ سرکار کے لیے۔ اگر کسی غیر کی طرف منسوب ہو جانے سے جانور حرام ہو جاتا تو یہ بکری بھی حرام ہو جاتی۔ سرکار منع کر دیتے کہ اے عبداللہ بن رواحہ، اللہ کے سوا کسی کے لیے کوئی جانور رکھا نہیں جا سکتا، تم نے یہ کیا کیا کہ میرے لیے بکری رکھ دی؟ لیکن سرکار نے منع نہیں فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ چیز کسی کی طرف منسوب ہو جانے سے حرام نہیں ہوتی۔ اب یہ دیکھیے، یہ ہے دیوبند کے بہت بڑے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی صاحب، ان کی کتاب ہے امداد المشتاق۔ کیا نام ہے؟ امداد المشتاق۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی ان کی ملفوظات ہیں۔ کہتے ہیں کہ مثنوی شریف، یہ فارسی کی کتاب ہے مولانا روم رحمت اللہ تعالی کی، یہ جب ختم ہو گئی، یعنی وہ پڑھ رہے تھے مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، پڑھتے پڑھتے جب وہ مکمل ہو گئی تو بعد ختم حکم شربت بنانے کا دیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا شربت بناؤ۔ شربت بن چکا تو مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا کہ اس پر مولانا روم کی نیاز کی جاوے گی۔ کیا کیا جائے گا؟ نیاز کی جاوے گی۔ کدی؟ مولانا روم کی۔ کہنے لگے 11 بار سورۃ اخلاص پڑھ لو، اور جب 11 بار سورۃ اخلاص پڑھی گئی تو مولانا روم کی روح کو اصالِ ثواب کیا گیا۔ تو اس کے جب وہ شربت بٹنا شروع ہوا، جس طرح ہم لنگر تقسیم کرتے ہیں، تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسئلہ بتانا شروع کر دیا تاکہ لوگ مسئلہ بھی سن لیں۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا نیاز کے 2 معنی ہیں۔ کتنے معنی ہیں؟ کس کے؟ نیاز کے 2 معنی ہیں۔ ایک عجز و بندگی یعنی عبادت، کہنے لگے کہ خدا کے سوا دوسرے کے واسطے نہیں، یعنی ایک جہت اس کی عبادت کی ہے جو اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، اور دوسرا معنی اس کا کیا ہے؟ کہنے لگے خدا کی نظر اور ثواب خدا کے بندوں کو پہنچانا۔ تو حاجی صاحب کہنے لگے یہ جائز ہے۔ کیا ہے؟ تو ہم بھی یہی کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کا ثواب اللہ کے بندوں کو پہنچاتے ہیں۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یہ کہنے لگے کہ یہ جائز ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں۔ اب یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا، یہ فتاوی رضویہ شریف، امام احمد رضا کا فتاوی جلد نمبر 16، اس کے اندر میرے امام نے بھی یہ کہا کہ اس کا ثواب روح پرفتو حضور پر نور غوث الثقلین غیث القونین صلی اللہ علی جدہ الکریم وعلیہ وبارک وسلم کرتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ رب تبارک و تعالی صدقے کے سبب بلاؤں سے محفوظ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ صدقے کے سبب، اور باوجہ اصال ثواب سرکار غوثیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برکات و رضا و دعا و توجہ شامل ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور غوث اعظم کی روح کو اصال ثواب کریں گے
تو اس ثواب سے حضور غوث اعظم راضی ہوں گے اور دعائیں دیں گے۔ صدقہ کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے۔ پھر کچھ سال پہلے ان لوگوں نے ایک دربار سے ایک درخت اکھاڑا اور شور کر دیا کہ دیکھو ہم نے بریلویت فتح کر لی، کہ دربار سے ہم نے درخت اکھاڑ دیا ہے۔ میں نے کہا کون سی بریلویت کی تم بات کرتے ہو؟ میرے حضرت نے کیا فرمایا؟ میرے امام کہنے لگے کہ اگر کسی درخت کو کسی غیر کے نام پر یہ کہا جائے کہ اس کو ہم نہیں کھائیں گے، یعنی کسی درخت کا پھل ہے یا کوئی درخت ہے وہ کسی اللہ کے ولی کے نام ہے، تو کہتے ہیں درختوں کو رب خواہ ابد کسی کے نام کا ٹھہرا کر ان کا جلانا اور انہیں صرف میں نہ لانا، صرف میں لانا حرام سمجھنا اپنی طرف سے شریعت جدیدہ ہے۔ کہتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہی نہیں کہ وہ درخت ہے کہ ہم اس کو نہیں کاٹیں گے۔ کہتے ہیں جو بندہ یہ کہتا ہے کہ فلاں دربار پہ جو درخت ہے ہم کاٹیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ شریعت مصطفیٰ نہیں، یہ کوئی اور شریعت ہے۔ ہم ہر درخت کو کاٹنا بھی جائز سمجھتے ہیں، اس کا پھل کھانا بھی جائز سمجھتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں دربار پہ درخت ہے اس کو کاٹو، کاٹ کے اس کو تصرف میں لاؤ، اگر کہاں کوئی چیز فضول رکھی ہے وہ صدقہ ہو سکتی ہے اسے صدقہ کرو۔ ہمارے لوگ کچھ ہیں ان کا ذہن ایسا ہے کہ جی فلاں دربار پر اگر ہم نے دودھ نہ دیا تو ہمارے جانوروں کو یہ ہو جائے گا۔ نہیں، اس دودھ کی ان اللہ کے ولیوں کو ضرورت نہیں ہے، اس دودھ کی اللہ کے ان ولیوں کو ضرورت نہیں ہے، ان کو ضرورت ہے اصال ثواب کی۔ یہ ہمارے قریب بابا نور شاہ ہے، وہ دربار ہے، وہاں لوگ دودھ لے جاتے ہیں اور وہاں بنگی چرسی وہ دودھ میں ملاوٹ کر کے گھی میں ملاوٹ کر کے آگے بیچتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم وہاں دودھ نہ لے کے جاؤ، بلکہ تم اپنے گھر میں اس اللہ کے ولی کے لیے اصال ثواب کرو اور وہ دودھ کسی غریب مسکین کو دے دو، اللہ کا ولی خوش ہو جائے گا، تمہارے مال میں برکت ہو جائے گی۔ یہ طریقہ ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ تو قرآن میں ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ میں نے کہا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ کا معنی یہ نہیں جو تم کرتے ہو کہ جو غیر اللہ کی طرف منسوب ہو جائے۔ یہ بھی جب میں نے جمعہ شروع کرنے لگا تھا مولوی صاحب کلمہ شریف کا ترجمہ کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد، لا الہ الا اللہ کوئی مشکل کشا نہیں، لا الہ الا اللہ کوئی حاجت روا نہیں۔ یہ بھی یہ قریب والی مسجد میں، حالانکہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہ مشکل کشا ہے نہ حاجت روا ہے، کیونکہ لفظ الا اللہ، لفظ اللہ، اس کے مد مقابل تو اللہ کی کوئی صفت بھی نہیں ہو سکتی، اس کے مد مقابل اللہ کی کوئی صفت بھی نہیں ہو سکتی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ تک کلمہ ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ کیا تھا؟ حالانکہ لفظ رحمان جو ہے نا یہ اللہ کی صفت ہے، لفظ رحمان اللہ کی صفت ہے، لیکن کلمہ یہ رحمان جو دوسری صفات تو اللہ کی جو ہیں وہ لفظاً بندے پر بولی گئی ہیں، لیکن رحمان جو صفت ہے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ تک کسی غیر اللہ کے لیے نہیں بولی گئی۔ یعنی یہ لفظ رحمان جو ہے نا اللہ کی صفت ہے، یہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، لیکن یہ صفت بھی لفظ اللہ کا مد مقابل نہیں۔ یعنی کسی دور میں یہ کلمہ نہیں ہوا لا الہ الا الرحمن، کسی دور میں آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ تک
کسی دور میں بھی لا الہ الا الرحمن یہ کلمہ نہیں ہوا. تو جب لفظ رحمان جس کا بولنا غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، وہ بھی لفظ اللہ کا مد مقابل نہیں ہو سکتی، تو یہ مشکل کشا حاجت روا یہ اس کا معنی کرنا لفظ اللہ کی توہین ہے. سمجھ آئی ہے؟ یہ لفظ اللہ کی توہین ہے. اس لیے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اس کا معنی جتنی تفسیریں ہیں پرانی، تفسیر ابن عباس دیکھ لو، تفسیر ابن کثیر دیکھ لو، یہ میرے پاس تفسیرات احمدیہ ہے، اس میں بھی ہے. کہتے ہیں معنی ہو ذوبِ حال اسم غیر اللہ، جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، یعنی جس کے وہ جانور کے جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے. کیسے؟ جیسے کافر جب کوئی جانور ذبح کرتے تو کہتے تھے بے اسم لات والعزا، بے اسم لات والعزا، یہ بت تھے نا ان کے دونوں، وہ کہتے تھے ہم لات اور عزا کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، تو اس کو اللہ نے حرام قرار دیا. آج ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بے اسم محمد الرسول اللہ کہے تو وہ جانور حرام ہوگا. کیا ہوگا؟ بے اسم غوث الاعظم ذبح کے وقت یہ کہے تو وہ جانور حرام ہوگا. لیکن اگر ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اسے ذبح کر دیا جائے، اگرچہ وہ جانور حلال ہو، پہلے کسی بت کے نام بھی لگ چکا ہو، کسی کافر نے ایک جانور بت کے لیے رکھا، بکری تھی، اونٹ تھا، گائے تھی، بیل تھا، وہ کسی کافر نے اپنے بت کے لیے رکھا تھا، لیکن مسلمان نے اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر دیا، تو وہ جانور حرام نہیں، حلال و طیب ہے. تو کیا معنی ہے؟ ما ذوب حال اسم غیر اللہ وما احل بہ لغیر اللہ کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، یعنی ذبح کے وقت جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، وہ چیز حرام ہے، وہ چیز حرام ہے. یہ ملا جیون کہتے ہیں، یہ عالمگیر کے جو لڑکے تھے ان کے یہ استاد ہیں. تو ملا جیون کہتے ہیں من ہاؤنا، یہاں سے یہ پتا چلا ان البقرۃ المنظورۃ للاولیاء، کہتے ہیں وہ گائے جو اللہ کے ولیوں کے لیے نظر مانی جاتی ہے، یعنی سال ثواب کے لیے، کما ہوا الرسم فی زماننا، جس طرح ہمارے زمانے کا طریقہ ہے. کہتے ہیں حلال طیب، یہ گائے حلال بھی ہے طیب بھی ہے، یہ گائے حلال بھی ہے طیب بھی ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ اسم غیر اللہ علیہا، کہتے ہیں اس لیے کہ اس گائے پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، غیر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. ٹائم کیونکہ زیادہ ہو چکا ہے. یہ فتاوی رشیدیہ، اس میں یہ سوال ہوا کہ اگر ہندو ہولی دیوالی، ہندوؤں کی جو عید ہے، اس میں اپنے استاذ، نوکر یا اس کے کسی حاکم کو جو مسلمان ہے اس کو ہولی دیوالی کی پوریاں اور حلوہ بھیجے تو کیا لینا جائز ہے؟ تو رشید احمد گنگوئی نے لکھا ہاں یہ جائز ہے. کس کی؟ ہولی دیوالی کی، جو ہندوؤں کی عید ہے. اسی میں پوچھا گیا کہ 11ویں شریف، اس نے کہا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. میں کہتا ہوں ہولی دیوالی اس کا حلوہ کیسے جائز، اور 11ویں شریف جو حلال اور طیب چیزوں سے ہوتی ہے وہ کیسے حرام ہو گئی؟ تو پتہ یہ چلا
کہ یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دیا گیا. ہمارا نظریہ، اور یہ میرے پاس کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے اس لیے میں آگے نہیں جاؤں گا، یہ فتاویٰ سنائیے، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر اللہ کے لیے کچھ پڑھا جائے، یعنی اللہ کے لیے صدقہ کیا جائے یا کلام پڑھا جائے اور اس کا ثواب اللہ کے ولی کو بخشا جائے تو یہ جائز ہے. تو جب ہم بھی جائز کہتے ہیں، تم بھی جائز کہتے ہو، تو پھر اس عوام کو کس دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے؟ یہ ایصال ثواب ہے، صدقہ نفلی ہے، اس کا ثواب ہم اللہ کے ولیوں کو، اور 11ویں شریف جو ہے یہ بھی صدقہ ہے، اس کا ثواب ہم حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو پیش کرتے ہیں. بارگاہ خداوندی میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد